بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آج کے لیکچر میں بچوں ہم پاکستان میں مارشل لاء کا دوسرا دور سیکنڈ فیز جس کا آغاز یحییٰ خان نے کیا اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے الیکشن جو پاکستان میں ہوئے اور LFO، یہ ٹاپکس ہیں جو آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے۔ آغا محمد یحییٰ خان قزلباش ایرانی نسل سے متعلق تھا۔ 1938 میں آرمی میں کمیشن لیا، بلوچ رجمنٹ سے متعلق تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں مختلف محاذوں پر لڑا۔ 1945 میں وطن واپس لوٹا۔ پاکستان آرمی نے یحییٰ خان کو اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر مقرر کیا۔ 57 میں جب وہ میجر جنرل بنایا گیا تو مشرقی پاکستان میں اس کو متعین کیا گیا۔ 1962 میں اسلام آباد کی تعمیر شروع ہوئی تو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پہلا چیئرمین بھی بنا۔ 65 کی جنگ میں جھمپ کے محاذ کے انچارج تھا۔ اس جنگ کے بعد ہلال جرأت کا تمغہ ملا۔ 66 میں ڈپٹی کمانڈر ان چیف بنایا گیا۔ جنرل موسیٰ کی سبکدوشی پر 19 ستمبر 1966 کو کمانڈر ان چیف کا عہدہ سنبھالا۔ یحییٰ خان جوانی میں ایک مستعد اور قابل افسر تھا، لیکن جب صدر بنا تو ان کی رنگین مزاجی کی باتیں لوگوں میں عام تھیں۔ ان کی حکومت تقریباً 3.25 سال رہی، جو پاکستان کی تاریخ کا نہایت اہم دور اور ڈھاکہ فال کے حوالے سے سیاہ دور بھی ہے۔ جب ایوب خان دستوری طریقوں سے امن و امان بحال کرنے میں ناکام ہوا تو انہوں نے 25 مارچ 1969 کو اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ 7:15 بجے یحییٰ خان نے ملک میں مارشل لاء کا اعلان کیا، آئین منسوخ کر دیا گیا، اسمبلیاں اور وزارتیں توڑ دی گئیں اور 4 اپریل کو ایک اور اعلان کے ذریعے عوام کے بنیادی حقوق معطل کر دیے گئے۔ تاہم یحییٰ نے اعلان کیا کہ فوج کے سیاسی عزائم نہیں ہیں، امن و امان بحال ہوتے ہی جلد بالغ رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات کروائے جائیں گے اور جمہوریت بحال کر دی جائے گی۔ 3 اپریل 1969 کو یحییٰ خان نے ملک کا انتظام چلانے کے لیے 3 رکنی انتظامی کونسل کے قیام کا اعلان کیا۔ اس میں جو لوگ شامل تھے، لیفٹیننٹ جنرل عبدالحمید خان، وائس ایڈمرل SM حسن اور ایئر مارشل نور خان شامل تھے۔ خود وہ اس کونسل کا سربراہ تھا۔ 4 اپریل 1969 کو عوام کے بنیادی حقوق معطل کرنے کا اعلان کیا گیا۔ 8 اپریل کو جنرل عتیق الرحمن کو مغربی حصے کا اور جنرل مظفر الدین کو مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا اور انہیں اپنے صوبوں میں مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر کے اختیارات بھی دیے گئے۔ 62 کا آئین منسوخ کر دیا گیا اور اس کے بعد جو صدر نے کچھ اصلاحات کی اس کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ اس سے پہلے میں جتنے بھی تفصیل آپ کو بتا چکی ہوں اس میں سے آپ لوگ شارٹ کوسچن بنانا۔ یحییٰ خان ایک طرف انتخابات کے انعقاد کے لیے اقدامات کر رہا تھا تو دوسری طرف وہ ایسی اصلاحات نافذ کر رہے تھے جن کی ضرورت ان کے خیال میں ثابت ہو چکی تھی۔ اس سلسلے میں چند ایک کی ہم نشاندہی کرتے ہیں۔ ریاست سوات، دیر اور چترال کی الگ حیثیت کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 28 جولائی 1969 کو ایک اعلان کے ذریعے سرحد صوبہ کے ساتھ ملحقہ ریاستوں دیر، چترال اور سوات کو صوبہ مغربی پاکستان کا حصہ بنا کر ان کی الگ حیثیت ختم کر دی گئی۔ 3 اگست کو ان ریاستوں کے سابق حکمرانوں کے عہد کے تمام ملازمین کو سرکاری ملازم قرار دے کر حکومت مغربی پاکستان کی تحویل میں دے دیا گیا۔ بدعنوان افسران کے
یحییٰ خان نے لیبر اصلاحات پر بھی توجہ دی۔ 10 اپریل 1969 کو ایک بیان میں یحییٰ خان نے اس بات پر زور دیا کہ معاشی ترقی کا فائدہ عام آدمی کو پہنچنا چاہیے، اس کے لیے ترقی کی منصوبہ بندی کو سماجی انصاف سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اور معاشی ترقی سے عام آدمی کا معیار زندگی بلند تر ہونا چاہیے۔ مارشل لا حکومت کی طرف سے ایئر مارشل نور خان نے سرکاری افسران، کارخانہ داروں اور مزدوروں کے نمائندوں کی ایک سہ فریقی کانفرنس طلب کی، جہاں مزدوروں کے مسائل کا جائزہ لیا، اور اس کانفرنس کی بحثوں کی روشنی میں مارشل لا حکومت نے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ بھی دیگر اصلاحات کی، ان کا مقصد ان خرابیوں کی اصلاح تھا جو ایوب دور میں پیدا ہو چکی تھیں۔ یحییٰ خان کے دور کا ایک اور اہم واقعہ 1 یونٹ یعنی وحدت مغربی پاکستان کی تنسیخ تھی۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ 1 یونٹ 14 اکتوبر 1955 کو بنایا گیا تھا تاکہ آئین میں جو تاخیر ہو رہی ہے ریپریزنٹیشن کے مسئلے کی وجہ سے اس کو ختم کیا جا سکے۔ یحییٰ خان نے صدر پاکستان اور چیف مارشل اور ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے 1 اپریل 1970 کو 1 یونٹ توڑنے کا باقاعدہ اعلان جاری کیا۔ اس کی روح سے صوبہ پنجاب میں لاہور، ملتان، بہاولپور اور پنڈی ڈویژن ماں سوائے اسلام آباد کے شامل تھے۔ سندھ میں حیدرآباد، خیرپور سوائے نصیر آباد سب ڈویژن اور حلقہ مچھ اور کراچی ڈویژن ماں سوائے ضلع لسبیلا شامل تھے۔ سرحد میں پشاور ڈویژن بشمول ریاست سب اور ضلع ہزارہ کے قبائلی علاقہ جات، ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور مالا خان ڈویژن، اس میں ریاست دیر، چترال اور سوات مالاکنڈ کے قبائلی علاقہ جات شامل تھے۔ اس اعلان میں ایسے امور جو چاروں صوبوں کے مشترکہ تھے صدر کی تحویل میں دے دیے گئے۔ پنجاب کے گورنر لیفٹیننٹ عتیق الرحمان ہی رہے۔ بلوچستان کا نیا گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریاض حسین کو مقرر کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل کے ایم اظہر صوبہ سرحد کے نئے گورنر بنے اور لیفٹیننٹ جنرل رحمان گل کو صوبہ سندھ کا گورنر مقرر کیا گیا۔ اس حکم کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا اور اس کی انٹرپریٹیشن کا رائٹ بھی صرف صدر کو حاصل تھا۔ یحییٰ خان کا یہ جو مارشل لا تھا 58 کے مارشل لا سے اس اعتبار سے مختلف تھا کہ نہ تو سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی گئی اور نہ ہی سیاسی لیڈروں کو اظہار خیال سے منع کیا گیا، صرف جلسے جلوسوں پر پابندی تھی۔ سیاسی جماعتیں بند کمروں میں اپنی میٹنگز کر سکتی تھیں۔ صدر کا بھی سیاسی لیڈروں سے رابطہ رہتا تھا۔ مارشل لا کی یہ سیاسی اعتبار دیکھ کر کہا جانے لگا کہ یحییٰ کا حکومت چھوڑنے کا پروگرام نہیں ہے۔ اس تاثر کو دھونے کے لیے یحییٰ خان نے جسٹس عبدالستار کو چیف الیکشن کمشنر نامزد کر دیا اور 27 اگست 1969 کو انتخابی فہرستوں کی تیاری کا کام شروع کروا دیا۔ عوام میں قدر اطمینان ہوا کہ واقعی انتخاب کروانے میں صدر سنجیدہ ہیں۔ یحییٰ خان نے آتے ہی یہ بھی اعلان کیا تھا کہ ملکی افواج سیاسی عزائم نہیں رکھتی اور جلد از جلد بالغ رائے دہی کے اصول پر نئے انتخاب کروائے جائیں گے، جمہوریت بحال کر دی جائے گی۔ اس نے سیاسی لیڈروں سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔ دائیں بازو کی جماعتیں 1956 کے دستور کی بحالی کے حق میں تھی۔ بعض جماعتیں اس دستور میں چند ترامیم کی خواہاں تھیں، جیسے 1 یونٹ کا خاتمہ اور آبادی کی بنیاد پر نمائندگی وغیرہ، لیکن خود یحییٰ خان نیا دستور بنانے کے حق میں تھے، اس لیے انہوں نے کئی لیڈروں کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ اس میں خان قیوم خان، مجیب الرحمان اور بھٹو بھی شامل تھے۔ صرف جماعت اسلامی کے لیڈر دستور کے مسئلے کو اثر نو چھیڑنے کی شدت سے مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ انہیں خدشہ تھا کہ اس طرح سے تعصبات کو ہوا ملے گی اور کئی طے شدہ مسائل جو ہیں وہ پھر سے سر اٹھائیں گے۔ سیاسی جماعتیں انتخابی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ 69 میں سیاسی جوڑ توڑ ہوتے رہے اور یحییٰ خان کے اس زمانے میں مسلسل یہ کوشش رہی کہ جن لیڈروں کے برسر اقتدار آنے کا امکان ہے ان سے وہ قریبی روابط پیدا کر لیں تاکہ وہ آئندہ آنے والے انتخاب میں صدر
یحییٰ خان نے 1 جنوری 1970 سے سیاسی سرگرمیاں بحال کرنے کا اعلان بھی کیا۔ ان سرگرمیوں کی بحالی کے ساتھ ہی صورتحال نہ صرف مشرقی پاکستان بلکہ مغربی پاکستان میں بھی خراب ہو گئی۔ مشرقی پاکستان تو ایک خوفناک خانہ جنگی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگا۔ مجیب کے حامی طالب علموں نے ایک کنونشن منعقد کر کے سیکولر نظام کا مطالبہ کیا۔ 18 جنوری 1970 کو جماعت اسلامی کے زیر اہتمام ڈھاکہ کے پلٹن میدان میں ایک جلسہ منعقد ہوا۔ عوامی لیگ کے گنڈوں نے اس جلسے پر حملہ کیا اور پولیس کی موجودگی بلکہ تعاون سے اس جلسے کو اکھاڑ پھینکا گیا اور تصادم ہوا۔ مغربی پاکستانیوں کے خلاف نعرے لگائے گئے۔ فروری 1970 میں مشرقی پاکستان سے چھپنے والے 2 اخبارات روزنامہ بنیاد اور سنگرام پر حملہ کر کے ان کا ریکارڈ تلف کر دیا گیا۔ مسٹر نور الامین چٹاگانگ کی ایک ہوٹل میں مقیم تھے، ان پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ یحییٰ 6 مارچ کو خود ڈھاکہ پہنچے۔ ان کے ساتھ شاہ ایران اور ارد شیر زاہدی وزیر خارجہ بھی جو ایران کے تھے وہ بھی تھے۔ انہوں نے شیخ مجیب سے گفت و شنید کی دوستانہ ماحول میں یہ ملاقاتیں بہرحال محب وطن عناصر کے لیے تشویشناک تھیں۔ 4 اپریل 1970 کو پروفیسر غلام اعظم نے الزام لگایا کہ امریکہ اور بھارت مشرقی پاکستان کو الگ کر کے چین کے خلاف اڈے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں اور روس بھی اس سازش میں ملوث ہے۔ دوسری جانب مغربی پاکستان میں بھی حالات پرامن نہیں تھے۔ جی ایم سید نہ صرف مجیب کے 6 نکات کی حمایت کر رہے تھے بلکہ سندھی تعصب کو بھی ہوا دینے میں مصروف تھے۔ نیب کے قائدین بھی مجیب کے 6 نکات کے حامی تھے۔ پختونستان کا مطالبہ بھی اٹھایا جا رہا تھا۔ مجیب کا پروپیگنڈا اس حد تک تھا کہ بھٹو نے بھی ایک مرتبہ طالب علموں کو 11 نکات کی حمایت کی۔ دائیں بازو کی جماعتیں ان تمام عناصر کا مقابلہ کر رہی تھیں۔ بہرحال دونوں صوبوں میں صورتحال بہت امن و امان کے حوالے سے خراب تھی۔ اسی صورتحال میں صدر یحییٰ نے 28 مارچ 1970 کو ملک میں انتخاب منعقد کرنے کی تاریخ 5 اکتوبر 1970 کا اعلان کر دیا اور اس سے اگلے روز انتخابات اور دستور سازی کے بارے میں آئینی ڈھانچے کا بھی اعلان کر دیا گیا، جس کو LFO یعنی لیگل فریم ورک آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس کا لمسم یا خلاصہ یا سمری آپ جو کہہ سکتے ہیں وہ یہ تھی کہ قومی اسمبلی کے نشستوں کی کل تعداد 313 مقرر کی گئی۔ ان میں 300 عمومی تھیں، 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں اور مختلف صوبوں میں نشستوں کی تقسیم کا چارٹ کچھ یوں تھا۔ مشرقی پاکستان میں عمومی نشستوں کی تعداد 162 تھی، خواتین کے لیے 7 نشستیں مخصوص تھیں اور کل نشستیں 169 تھیں۔ پنجاب میں 82 عمومی نشستیں، خواتین کی 3 اور ٹوٹل 85 نشستیں تھیں۔ سندھ میں 27 عمومی نشستیں، 1 خواتین نشست اور ٹوٹل 28۔ بلوچستان میں 4 عمومی، 1 خاتون اور 5 ٹوٹل اس کی تعداد۔ سرحد میں 18 عمومی، 1 خواتین کی اور ٹوٹل 19۔ قبائلی علاقے 7 عمومی نشستیں۔ اس طرح کل نشستیں 300 جس میں 13 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں، تاہم خواتین عمومی نشستوں سے بھی انتخاب لڑنے کی مجاز تھیں۔ ان کی مخصوص نشستوں پر انتخاب میں منتخب ارکان قومی اسمبلی ہی ووٹر تھے۔ نشستوں کی تقسیم 1961 کی مردم شماری کی بنیاد پر بلحاظ آبادی کی گئی تھی۔ انتخابات بالغ رائے دہی کے تحت کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔
جہاں تک صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی تعداد تھی اس کا چارٹ کچھ یوں تھا۔ مشرقی پاکستان میں عمومی نشستیں 300، خواتین 10، کل 310۔ پنجاب میں 180 عمومی نشستیں، 6 خواتین کی، کل 186۔ سندھ میں 60 عمومی نشستیں، 2 خواتین کی، کل 62 نشستیں۔ اور بلوچستان میں کل 20، 1 خاتون اور 21 ٹوٹل نشستیں۔ سرحد میں 40 عمومی نشستیں، 2 خواتین کی اور ٹوٹل 42 نشستیں۔ قومی اسمبلی کی طرح ان اسمبلیوں میں بھی خواتین کی نشستوں پر منتخب ارکان اسمبلی نے کرنا تھا۔ الیکشن کمشنر کا تقرر عام انتخابات کے انعقاد کے لیے 3 ارکان پر مشتمل الیکشن کمیشن کا اعلان کیا گیا، جس میں چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ ارکان جن کے لیے ہائی کورٹ کا مستقل جج ہونا ضروری تھا شامل تھے۔ یہ الیکشن کمیشن ضمنی انتخابات کے انعقاد کا ذمہ دار تھا۔ اب آتے ہیں معیار رکنیت کی طرف۔ ایل ایف او میں ارکان اسمبلی کی مطلوبہ صفات اور امیدواران کو نااہل قرار دینے کی صورتیں بھی واضح کی گئی تھیں۔ کسی بھی اسمبلی کا رکن بننے کے لیے پاکستان کا شہری ہونا، کم از کم عمر 25 سال اور متعلقہ صوبہ یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتخابی فہرست میں اندراج ضروری تھا۔ ہر وہ شخص رکنیت کے لیے نااہل قرار دیا گیا جس کو کسی عدالت مجاز نے پاگل قرار دیا ہو یا دیوالیہ قرار دیا جا چکا ہو یا جسے کم از کم 2 سال قید کی سزا دی جا چکی ہو اور اس کی سزا ختم ہوئے ابھی 5 سال پورے نہ ہوئے ہوں، یا جو 1 اگست 1969 کے بعد صدارتی کابینہ کا رکن رہا ہو، حکومت پاکستان کا ہمہ وقتی ملازم ہو یا گزشتہ 5 سال کے دوران اپنی ملازمت سے برطرف کیا جا چکا ہو، جس کی بیوی یا خاوند سرکاری ملازمت میں ہو، گورنمنٹ کنٹریکٹر جو حکومت کو مال سپلائی کرتے ہوں کسی اسمبلی کی رکنیت کے اہل نہ تھے، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج، آڈیٹر جنرل، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل بھی انتخاب میں حصہ لینے کے مجاز نہیں تھے۔ کوئی شخص بھی بیک وقت 1 سے زیادہ نشستوں سے انتخاب لڑنے کا حق رکھتا تھا، لیکن منتخب ہونے کا اعلان جاری ہونے کے 15 دن کے اندر اندر اسے الیکشن کمیشن کو آگاہ کرنا تھا کہ وہ کون سی نشست پر قبضہ رکھے گا اور کون سی نشست سے مستعفی ہوگا۔ اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہونے کے 1 ہفتے کے اندر اندر اس کے لیے رکنیت کا حلف لینا بھی ضروری تھا، ورنہ اس کی رکنیت خود بخود ختم ہو جاتی تھی۔ قومی اسمبلی کے لیے پولنگ کی تاریخ 5 اکتوبر 1970 مقرر کی گئی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے لیے 22 اکتوبر سے پہلے کسی تاریخ کا اعلان کا وعدہ کیا گیا، لیکن مشرقی پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے یہ انتخابات ان تاریخوں پر منعقد نہ ہو سکے اور ان کو 7 دسمبر تک ملتوی کرنا پڑا۔ منتخب قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس صدر مملکت کو طلب کرنا تھا۔ پہلے اجلاس کی صدارت چیف الیکشن کمشنر کو کرنی تھی، جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب اور ارکان کا حلف ہونا تھا۔ بعد ازاں اسپیکر کو اس کے اجلاس منعقد کرنے اور ملتوی کرنے کا حق منتقل ہو جاتا۔ اسمبلی کو دستور کی تشکیل تک بالعموم روزانہ کام کرنا تھا۔ صدر کو حق حاصل تھا کہ اسمبلی کو خطاب کر سکے۔ اسمبلی کا کورم 100 تھا۔ اسمبلی کے فیصلوں کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ارکان اسمبلی پر اسمبلی میں کی گئی تقریر کی بنیاد پر مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا تھا۔ اسمبلیوں کے ارکان کے وظائف، روزینے اور دیگر حقوق کا تعین بھی اس آئینی ڈھانچے میں کر دیا گیا۔ اس کے تحت جو آئین کے بنیادی اصول تھے اس کا اعلان کر دیا گیا۔ کسی پارٹی کو ان بنیادی اصولوں کی مخالفت کا حق نہ تھا۔ نئی اسمبلی کو انہی طے شدہ اصولوں
ان بنیادی اصولوں میں جو اہم امور تھے وہ درج ذیل تھے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا جس کا نام اسلامیت جمہوریہ پاکستان ہوگا۔ اس میں پاکستان میں شامل موجود صوبے، علاقے اور اس کے بعد شامل ہونے والے علاقے اس طرح متحد ہوں گے کہ پاکستان کی آزادی، علاقائی سالمیت اور قومی اتحاد کا ہر صورت میں تحفظ کیا جائے گا اور وفاق کے اتحاد کو کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچنے دیا جائے گا۔ اسلامی نظریہ جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے ہر صورت میں محفوظ رہے گا، نیز سربراہ مملکت مسلمان ہوگا۔ تیسرا تھا جمہوریت کے بنیادی اصول کے تحفظ کے لیے بالغ رائے دہی کی بنیاد پر قومی اور صوبائی مجالس کے انتخابات کا انعقاد کی ضمانت دی جائے گی۔ چوتھا، شہریوں کے بنیادی حقوق طے کیے جائیں گے اور ان کو دستوری تحفظ دیا جائے گا۔ پانچواں، عدلیہ کی آزادی اور بالخصوص بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے اس کے اختیارات کی ضمانت دی جائے گی۔ چھٹا، اختیارات قانون سازی نیز انتظامی اور معاشی اختیارات کو مرکز اور صوبوں میں اس طرح تقسیم کیا جائے گا کہ صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری حاصل رہے، تاہم وفاقی حکومت کو انتظامی، معاشی اور قانون سازی کے وہ تمام ضروری اختیارات حاصل رہیں جو اسے اپنے داخلی اور خارجی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے پورا کرنے کے لیے، اس کے علاوہ ملک کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کے لیے درکار ہے۔ ساتواں تھا پاکستان کے تمام علاقوں کے عوام کو قومی سرگرمیوں میں شرکت کے قابل بنایا جائے گا۔ ایک خاص عرصہ میں مختلف صوبوں کے درمیان معاشی تفاوت کو دور کرنے کے لیے یعنی فرق کو دور کرنے کے لیے دستوری ضمانت دی جائے گی۔ آٹھواں تھا دستور کی تمہید میں مسلمانان پاکستان کو اپنی زندگیاں قرآن اور سنت میں دیے گئے اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کے قابل بنانے کی ضمانت دی جائے گی، نیز غیر مسلم اقلیتوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تمام ضروری حقوق کی ضمانت دی جائے گی۔ پھر رہنما اصول کے حوالے سے درج تھا کہ ملک کا آئندہ دستور پاکستان کے لیے درج ذیل رہنما اصول متعین کرے گا۔ ایک، اسلامی طرز زندگی کا فروغ۔ دوسرا، اسلام کے اخلاقی اصولوں پر عمل۔ تیسرا، مسلمان پاکستان کو اسلامیات اور قرآن پاک کی تعلیم کا بندوبست۔ اور چوتھا، قرآن و سنت میں طے شدہ اسلامی اصولوں سے متصادم قانون سازی کا خاتمہ۔ دستور سازی کے لیے مدت کا تعین بھی اس ڈھانچے میں کیا گیا کہ دستوری ڈھانچے کے قانون میں طے کر دیا گیا کہ نئی قومی اسمبلی دستوری بل کی اپنے پہلے اجلاس کے پہلے دن سے 120 دنوں کے اندر پاس کرے گی۔ بصورت دیگر یہ اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جائے گی، نیز اسمبلی کا پاس شدہ دستور صدر مملکت کے سامنے منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اگر صدر مملکت اس دستور کی توثیق نہ کرے تو بھی اسمبلی خود بخود ٹوٹ جائے گی۔ طے کر دیا گیا کہ جب تک دستور پاس نہ ہو جائے اسمبلی عام قانون سازی کے مقصد کے لیے اپنا اجلاس منعقد نہیں کر سکے گی۔ نیز صوبائی اسمبلیوں کا اجلاس بھی دستور پاس ہونے کے بعد ہی بلایا جائے گا۔ آئینی ڈھانچہ کے آرڈر کے آخر پر صدر مملکت کے لیے اس ڈھانچہ کی توضیح، تعبیر اور اس میں ترمیم کا حق محفوظ رکھا گیا۔ یہ وہ سارا ڈھانچہ تھا جس پر آنے والے دستوری خاکے کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی گئی۔ یحییٰ خان کے دور کے حوالے سے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ میں نے اس لیکچر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیے۔ اس میں زیادہ تر شارٹ کویسچن ہیں جس کو آپ لوگ تیار کرنا، اپنی کتاب پر ہائی لائٹ کر دینا اس کو، اور جو اگر اس حوالے سے کوئی کنفیوژن ہے LFO کے حوالے سے یا الیکشنز کے حوالے سے تو وہ آپ مجھ سے اس میں گروپ میں ڈسکس کر سکتے ہو، سوالات پوچھ سکتے ہو۔